السلام علیکم، پروگرام عکس پر عکس کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، حکومت کا وقت اب ختم ہونے کو ہے۔ جاتے جاتے حکومت کے لیے بہت سے معاملات ہیں، جو سب سے بڑا ایک نئی حلقہ بندیوں اور الیکشن کے ڈیلے کا معاملہ ہے۔ اس الیکشن کے ڈیلے کے معاملات کو پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم نون ہو، پاکستان کی دیگر جو جماعتیں حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، وہ بڑی گہری نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ خیال بھی ہیں کہ یہ واقعی انتخابات جو ڈی لیمیٹیشن کے معاملات ہیں اس کے ساتھ ہی ہو جائیں گے یا یہ طول پکڑ جائیں گے۔ آج اس صورتحال پر بھی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ پچھلے 1.5 سال سے یہ جو حکومت تقریباً قائم رہی ہے، اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ایسا ہے جو اگلے عام انتخابات میں وہ عوام کے پاس لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت کے آنے کے بعد قیمتیں بھی بڑھی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اب عام آدمی کے لیے ووٹ کی صورت میں جو ریبٹل ہے، جو رد عمل ہے، اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے گا حکومتی جماعتوں کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ہمارے مہمان نواب زادہ افتخار احمد صاحب، معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ نواب صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت اب ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد اب سچویشن الیکشن کی ہے۔ الیکشن میں اطمینان ہے کہ وقت پر ہو جائیں گے؟ آپ کی جماعت کے بہرحال وقت پر الیکشن چاہ رہی تھی کہ 60 دن 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں۔ اب جو صورتحال ہے اس کے بعد کیا سچویشن ہے؟ شکریہ جی۔ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے ہی پیپلز پارٹی کا اسٹانس تھا کہ ہم ایک دن بھی الیکشن نہ پہلے نہ بعد میں، ہم چاہتے ہیں کہ اینڈ ٹائم پر الیکشن جو ٹائم ہے اسی کے پر الیکشن ہونی چاہیے۔ اور پھر جب یہ سینسس کا مسئلہ آیا، آپ دیکھیں کہ ہم نے شروع دن سے ہمیں تحفظات تھے، ہم نے بار بار اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ سی ایم سندھ نے پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھا اور اس میں بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ 4-5 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر اس کی ڈیٹس جو ہیں الیکشن کمیشن نے ایکسٹینڈ کی سینسس کی، اور اس میں کچھ ہمارے تحفظات تو دور ہوئے مگر ہم سیٹسفائی نہیں تھے۔ اور جب اب یہ سی سی آئی کا جب اجلاس ہوا تو اس میں جو ہمیں تاثر دیا گیا وہ یہی تھا کہ ایک تو سیٹوں کا فرق نہیں ہوگا اور کسی پروونس کی سیٹ اوپر نیچے نہیں جائے گی، اور پھر زیادہ تر جو سیٹیں ہیں اور ان کے ڈیلیمیٹیشنز کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں اس کے اوپر ہوگا کہ وہ اپنی آبادی کے حساب سے ان کا وہ مکمل ہے، اور کچھ سیٹوں پر وہ ضرور اوپر نیچے ہوں گی جہاں پر تھوڑا آبادی کا ڈفرنس آیا ہے۔ تو جو ہم نے اس سے سی سی آئی کی میٹنگ میں تاثر لیا وہ یہی تھا کہ الیکشنز ڈیلے نہیں ہوں گے اور کوشش کی جائے گی کہ الیکشن اپنے ٹائم مقررہ وقت پر ہوں گی۔ تو سر، اب آئین کے معاملات ہیں، ایک طرف آئین جو ہے وہ الیکشن بھی وقت پر کہہ رہا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، وہ بھی اب آئینی تقاضا ہے کیونکہ سی سی آئی نے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ تو اب دونوں چیزوں کے بعد الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو 5-6 مہینے کا وقت کہا جا رہا ہے، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8-9 ماہ تک یہ جا سکتا ہے، اگلے سال کے بہار کے موسم تک، تو اتنا لمبا عرصہ نگراں حکومت اور آپ لوگ جب اس سے باہر ہوں گے، مشکل نہیں بن جائے گی سر؟ دیکھیں، یہ سارا اندازے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مارچ میں 24 میں اس کا سینٹ کا الیکشن بھی ہوا ہے اور سینٹ کے مین بھی گھر جا رہے ہیں اور آدھا سینٹ بھی گھر چلا جانا ہے، تو وہ ہاؤس بھی نہ مکمل ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دسمبر تک الیکشنز میں جائیں اور جنوری میں نئی پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئے، کیونکہ چاروں صوبائی اسمبلیز اور قومی اسمبلی مکمل ہوگی تو سینٹ کے الیکشنز ہوں گے اور چیئرمین سینٹ بنے گا، پھر پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ بھی انتخاب ہونا ہے، تو وہ بھی اس کا بھی الیکٹورل کالج یہی ہے کہ چاروں صوبائی اسمبلی، سینٹ اور قومی اسمبلی، تو یہ آئینی تقاضا بھی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ جو سینسس پہ الیکشن ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے 1 سے اجازت دی تھی اور آئندہ کے لیے پابند کیا تھا کہ نئی سینسس کے تحت
پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں خان صاحب نے اپنی کابینہ میں اس نئی سینسس کی اپروول کرائی تھی، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے عمل نہ کیا، اور پھر آ کے یہ جو مخلوط حکومت تھی، انہوں نے اس کے اوپر آ کر وہ قدم اٹھایا اور سینسس کی طرف ہم لوگ گئے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن دن رات اس کے اوپر ورک کرے گا، اور زیادہ حلقے جو ہیں ان پہ میرا خیال ہے انہیں وہ اوپر نیچے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جہاں تھوڑا آبادی کا ڈفرنس آیا ہے تو وہاں پر وہ حلقے تھوڑا بہت ان کا مسئلہ بنے گا، تو میرا خیال ہے اتنا ٹائم ضرورت نہیں ہوگی انہیں. صحیح. تو سر آپ اس وقت وزیر اعظم کے بھی معاون خصوصی ہیں، آپ اپنی جماعت کے ممبر اسمبلی بھی ہیں، تو یہ جو نگراں حکومت کے معاملات ہیں یہ خوش اسلوبی سے حل ہونے کی پوزیشن میں ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں آئینی تقاضا تو یہی ہے نا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ جی کے ہاں. فائنل کریں گے. تو جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ان کے ساتھ بھی مختلف جماعتیں ہیں، جی ڈی اے ہے، جماعت اسلامی ہے، اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے اپنا فائنل کرنا ہے. وہ نام جو ہیں انہوں نے دینے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے. اور پھر لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے انہیں بھی ان کے ساتھ بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کرنا ہے. تو میرا اندازہ ہے کہ یہ کل جو ہے یہ فائنل ہو جائے گا، اور کل کسی ٹائم جو ہے وہ نام سامنے آ جائے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا. تو سر یہ بھی اب الزام ہو رہا ہے کہ آپ کی حکومتی جماعتوں پر بھی، اپوزیشن پر بھی، کہ اب جتنا جس کا کوٹا تھا اور جس کی جو وزارت تھی اسی حساب سے نگراں حکومت میں بھی آپ لوگوں کی ہی جماعتوں کو وزارتیں بھی ملیں گی اور آپ لوگوں کو ویسے ہی کوٹے کے حساب سے چیزیں ہوں گی. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جب بیٹھ کے یہ چیزیں فائنل کریں گے تو ظاہر ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے ود ان دا ہاؤس جو تجویز دونوں نمائندگی کر رہے ہیں ہاؤس کی، اپوزیشن کی بھی اور ٹریجری بینچز کی بھی، جی. تو انہوں نے بیٹھ کے اس کا فائنل کرنا ہے، اور انہی نے جو نام دینے ہیں وہی کیبنٹ بھی جائیں گے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ہوں گے. جی تو سر یہ تو پھر غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے؟ نگراں وزیر اعظم سے لے کے ان کی کابینہ تک ان کا کام تو الیکشن کروانا ہے، یا ضروری معاملات جو ریاست کے ہیں وہ اگر وہ نام ہی آپ نے دینے وہی چیزیں ہونی تو پھر تو اگلے آنے والے الیکشنز پر بھی اور آپ لوگوں پر بھی جانبداریت کا ایک نہیں نشان بن جائے گا؟ دیکھیں یہ آئین کہتا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ کے طے کریں گے. جو وزیر تو اعظم کے حوالے سے اگر وزیر اعظم خود جی کرے گا نا سر وزیر اپنی اعظم، کابینہ؟ دیکھیں جب یہ وزیر اعظم کے حوالے سے طے کریں گے تو جو وزیر اعظم ہوگا وہ اپنے حساب سے اپنی کابینہ لے گا نا، کہ ان کا کام صرف نگرانی کرنا ہے اور ڈے ٹو ڈے جو بزنس ہے اسے دیکھنا ہے، صحیح. اور باقی جو معاملات ہیں اسے تو انہوں نے نہیں ٹچ کرنا نا. صحیح. اچھا نواز صاحب، ابھی وزیر خارجہ اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا انہوں نے، زرداری صاحب جو سیاست کا معاملہ ویسا کریں کہ جو انہوں نے سیاست کی ویسی نہ ہو کہ مریم صاحبہ اور بلاول صاحب جو ہے وہ اگلے آنے والے وقت میں وہ سیاست، وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کس طرح کی وہ سیاست کا چلن چاہ رہے ہیں جو ماضی میں نہیں ہوا اور آگے وہ ہونا چاہیے جو ماضی میں نہ ہو سکا؟ دیکھیں آپ اگر 90 کی دہائی دیکھیں تو اس میں جو ماحول بنا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان، جی. پھر یہ جا کر جب سی او ڈی جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا نواب نصر اللہ خان صاحب نے دونوں پارٹیز کو بٹھا کر اور چارٹر آف ڈیموکریسی کرایا اور انہیں ایک اس کے اوپر میز پہ بیٹھ کر بٹھایا اور ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ کرایا کہ یہ ایک دوسرے کا ٹینیور جو ہے اس پہ پولیٹیکلی وہ کریں گے، ذاتیات تک نہیں جائیں گے اور کسی طالب مذہب کو موقع نہیں دیں گے، جمہوریت کو نقصان نہیں کریں گے، اور جو سابقہ کر چکے تھے اس پر ایک دوسرے سے معذرت کریں. تو اسی کو چیئرمین صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں چارٹر آف ڈیم وہ جو دور تھا ہمیں اس سے واپس نہیں لانا. ہم جو نیو جنریشن آگے آ رہی ہے چاہے وہ مریم صاحبہ کے حوالے سے یا بلاول صاحب کے حوالے سے، انہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے لے کر چلنا ہے، اور جماعتوں کو بھی،
اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یا لانگ مارچ تھا یا ہم نے دوسرے مارچز کیے, جی ہم نے اس پیرامیٹر کے اندر کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو, چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہم لوگ باہر نہ جائیں, اور کسی تیسری فورس کو ہم یہ موقع نہ دیں کہ وہ آ کر جمہوریت کا تختہ الٹ دیں. تو ان ساری چیزوں کی طرف چیئرمین صاحب نے کل بڑے واضح طور پر انہوں نے یہ اس طرف اشارہ بھی کیا, اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے دعوت بھی دی کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو پہلے ہوا ہے اس میں شامل ہونا چاہیں. اگر وہ نیا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نئے کے لیے تیار ہیں. لیکن نواب صاحب ایسا یہ بھی لگ رہا تھا ان کے تاثر کہ انہوں نے کہا کہ بلاول اور مریم, تو کیا یہ موروثی سیاست کا ایک استعارہ نہیں بن رہا ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آنے پہ کہ ایک طرف مریم صاحبہ جو شریف خاندان کے سیاست کو لے کر آگے, لیگسی کو لے کر, دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب بھٹو خاندان کی سیاست کو لے کر آگے چلیں, تو یہ موروثی سیاست کا ایک مظہر نظر آ رہا تھا قومی اسمبلی میں؟ نہیں دیکھیں, ان کا یہ اب انہوں نے جب مثال دینی تھی کوئی نام تو لینا تھا. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ نوجوان جو ہے وہ مایوس ہے, ہمیں اس سے بھی دوبارہ وہ اس سے ہوپ دلانی ہے. تو انہوں نے وہ مثال کے طور پر وہ نام دیے, اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے یا آپ اس پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں, آپ اویئرنیس رکھتے ہیں, آپ اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی موروثی سیاست اسے آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو ہے وہ ہر قیمت پر ہی. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو سب سے بڑی جمہوریت ہے وہاں بھی آپ دیکھ لیں, یا اور جگہوں پہ جہاں پر ان میں یہ چیز اہلیت تھی, امریکہ میں دیکھ لیں, باقی جگہوں پہ دیکھ لیں, اگر کینیڈی میں اہلیت تھی یا اس کے اور آنے والوں میں اہلیت تھی تو وہ لوگ سامنے آئے, یا فیملی کو اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. اگر ٹیلنٹ ہے تو بالکل انہیں آنا چاہیے, اس کے اوپر کوئی یہ پابندی نہیں ہے. صحیح. اچھا نواب صاحب, ایک چیز جو ہے اب بھی سب باتوں پر اتفاق ہو رہا ہے, مسلم نون کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, جمعیت علماء اسلام کا بھی کسی طرح سے, تو کیا اگلے الیکشن میں بھی کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات, خاص طور پر آپ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ متحرک ہیں, بلکہ خاص سے مشکل الیکشن میں بھی آپ نے کامیابی اس وقت بھی حاصل کی مظفر گڑھ سے, تو یہ آپ کی جماعت مسلم نون یا کوئی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات بھی ہوں گے؟ دیکھیے, میں یہ فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا ہے, مگر اگر آپ میری ذاتی رائے کہیں بالکل, تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا, ہمیں اپنے مقام پر الیکشن لڑنا چاہیے. ہاں, الیکشنز کے بعد, کیونکہ اب کوئی ایک جماعت جس گمبھیر صورتحال میں ملک پھنسا ہوا ہے, جس دلدل میں, اسے نکالنے کے لیے کوئی ایک جماعت جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی جب تک تمام جماعتیں اکٹھی نہ ہوں. اس کے بعد پھر بے شک بیٹھیں, کولیشن گورنمنٹ بنائیں, اور اپنے سیٹوں کے حساب سے تمام بیٹھ کر جس کی زیادہ سیٹیں ہیں وہ پرائم منسٹر لے آئے, باقی سارا جس طرح آپ انہوں نے 15 مہینے چلائے ہیں, صحیح. تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. تو اسی طریقے سے میں ذاتی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں نہیں ہوں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر جیسے بھی حالات تھے, ہم نے 5-6 سیٹیں وہاں پہ نکالی, مگر 12 سے 13 سیٹیں ایسی تھیں جس پر ہم رنر اپ تھے, اور جس طرح بھی وہ الیکشن تھے وہ اب اس بحث میں جانا مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر ہمیں وہ سیٹیں ہمیں ہرائی گئیں, اور ہم رنر اپ تھے, نون وغیرہ باقی سب جماعتیں ہمارے پیچھے تھیں. تو ہمارا کوئی اتنا گراف وہ نہیں ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں. تو یا کوئی نواب صاحب ابھی پنجاب کے اگر تینوں حصوں کو دیکھیں, اپر پنجاب, سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب, جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیٹیں بھی آپ نے نکالی, باقی پہ رنر اپ بھی تھے, بڑا سٹرونگ مقابلہ تھا آپ کا, خاص طور پہ آپ کا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ بھی ہو جائے, رحیم یار خان ہو جائے, وہاں تو آپ لوگوں کی خاصی مضبوط پوزیشن بھی رہی. لیکن اب کی بار جب لاہور میں ڈیرے بھی زرداری صاحب ڈالے ہوئے ہیں, جنوبی پنجاب پہ بڑا ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن استحکام پاکستان پارٹی کے بننے کے بعد اور اب اگلے آنے والے معاملات میں آپ کی پارٹی کی پوزیشن جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ کیا ہو؟
دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جنوبی پنجاب میں ماشاءاللہ بہت اچھا ووٹ بینک ہے، اور ہم اب بھی پر امید ہیں کہ ہم سیٹیں نکالیں گے. ہمارا مقابلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں. ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ہے غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اور یہ مہنگائی کے خلاف. اور جو یہ پچھلے 4 سال میں جس طرح نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، اور جس طرح یہ ایک ہیٹ پالیٹکس تھی ساری، ہم اس کے خلاف الیکشنز میں جا رہے ہیں. اور ہم ہماری جو اپنی کارکردگی ہے، مرکز میں جو ہمارے پاس وزارتیں تھیں، یا سندھ میں جہاں ہماری گورنمنٹ تھی، آپ ہمارا سندھ میں گراف دیکھ لیں، سندھ میں ہماری گورنمنٹ دیکھ لیں. اب وہاں پر جو کچھ سیٹیں ہم نے اس میں سینٹر جو تھا نیشنل 23 اسمبلی سے جس جی. میں جب وہاں پر وہ لوگ انہوں نے ہمیں تقریباً 90%، 95% لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ہماری وہاں پہ کارکردگی دیکھ لیں، چاہے ہیلتھ میں ہو، NICVD ہمارے ہاسپٹلز ہوں، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز ہیں. وہ ممبٹ میں آپ دیکھیں، جگر کا ہمارا ہاسپٹل دیکھیں، ہمارے وہاں پہ کینسر کے ہاسپٹل دیکھیں، سائبر نائف کے دنیا میں 3-4 ہی صرف ہیں. اور پھر یہ تمام جو ہیں، یہ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہے. اور صرف وہاں پر پاکستان کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، باقی کوئی چارجز نہیں ہے ان کے اوپر. تو ہمارا اچھا، اسی طرح ہمارا وہاں پہ ایجوکیشن میں وہ سر میں ابھی آپ نے دیکھا قطع کہ کلامی کی معافی چاہوں گا. پاکستان کے کارڈ ہی سر، وہاں تو افغانستان سے بھی لوگوں کے علاج ہوئے ہیں، تو وہاں تو بہت سے باہر سے افغانستان سے علاج کرانے پاکستان سے آتے ہیں، ان کے بھی علاج ہوئے. یہ میں برملہ اظہار کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام سندھ گورنمنٹ میں وہ چل رہا ہے. تو نہ صرف پاکستانی بلکہ بیرون ملک جو لوگ موجود ہیں، یعنی کہ غیر ملکی، ان کے بھی علاج ہوئے ہیں. جی سر کنٹینیو کیجیے گا، میں معافی چاہوں گا میں آپ کو روکا. جی مہربانی. اچھا یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف اس میں نہیں، ہم نے اب راجی میں آپ نے دیکھا اسپیشل جو اکنامک زون ہے اس کا وہ کیا وہ لے کر آئے ہیں، اور وہاں پر تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو نوکری کے موقع میسر آئیں گے. اچھا وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے، ایک اندازے کے مطابق مور دین $5 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی. اسی طریقے سے ہمارا آپ دیکھیں کہ ہر پروجیکٹ جو ہے اسے ہم مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر بھی نوکریوں کے جو ہے نوجوانوں کے لیے واقع نکلیں. اچھا یہ سی پیک جو ہے جو زاہد صاحب کا تحفہ تھا، اسے بھی ہم ایکسٹینڈ کرنے کی طرف وہ کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے یہ لیٹسٹ دیکھا جو انقلابی پروگرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا انقلاب ہے جو سندھ کے اندر، کہ پچھلے سال جب بارشیں آئیں، فلڈ آئے، تو وہاں پر 20 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا 1 سال کے اندر ہمارا وہ PTI والا نہیں تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. ہم نے عملاً کر کے دکھایا کہ 50,000 گھر اب پچھلے ہفتے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے مالکان کے حوالے کیا اور خواتین کو دیے تاکہ ان میں احساس تحفظ ہو سکے، اور پھر ساتھ ہی انہیں مالکانہ حقوق دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 70 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو بھٹو صاحب نے 5 مرلہ اسکیم اور یہ جی مالکانہ حقوق انٹروڈیوس کیے تھے. تو اس کے بعد یہ سندھ میں پہلی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ 24 میں ہم یہ 20 لاکھ گھر دینے کی پوزیشن میں انشاءاللہ ہوں گے صحیح. پورے. اچھا لیکن سر یہ تمام تر چیزوں کے باوجود اب جو مہنگائی کی سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی تو ڈالر جو ہے وہ 250 سے 350 چلا گیا، آپ کے دور حکومت آیا تو 150 کا پیٹرول جو ہے وہ 350 پہ چلا گیا، چینی، آٹا، غریب آدمی کے لیے جو بنیادی سی چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہوئی ہیں. تو پھر ان تمام تر چیزوں کے بعد آپ جب الیکشن مہم میں جائیں گے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو لے کر جائیں گے کہ ہم نے یہ 1.5 سال میں کیا ہے تو ووٹ آپ کو ملے؟ دیکھیں تھوڑا سا میں اگر اجازت دیں تو میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بات کر لوں. جی سر. دیکھیں ایک تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کر رہے تھے تو 2 چیزیں ہمارے سامنے تھی. ایک اپنی سیاست بچانا تھا، ایک ملک بچانا تھا. خان صاحب نے جو حشر کیا 3.5 پونے 4 سالوں میں ملک کے ساتھ، جب یہ اس کے ساتھ اپنا IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے جس کے بارے میں بار بار فرماتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر یہ معاہدہ نہیں کروں گا، ہم اس وقت بھی انہیں بار بار اسمبلی کے اندر یہ باور کرا رہے تھے
کہ یہ 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہاؤس ہے، خدا کے لیے جو ایگریمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اسمبلی کے اندر لے کر آئے، مگر انہوں نے وہ نہ لائے. ایک دن میں 2 منٹ کے اندر 70 انہوں نے وہ بل پاس کرائے اور بلڈوز کر کے انہوں نے آئی ایم ایف کا یہ پروگرام وہ کر دیا. اچھا، اس کے نتائج ہمیں نظر آ رہے تھے، اور جب ہم نے یہ ٹیک اوور کیا تو اس عدم اعتماد یہ پہلی دفعہ تھا کہ نہ سپریم کورٹ نے کسی کو نکالا تھا، نہ کسی صدر نے 58(2)B کا استعمال کیا تھا. خالصتاً آئین 73 کے آئین کے تحت اسمبلی نے پہلی دفعہ 76 سالوں میں اپنا آئینی حق اختیار استعمال کیا اور انہیں اقتدار سے نکالا. پھر ہمارے لیے 2 باتیں میں نے پہلے کی کہ یا اپنی سیاست بچا لیں یا ملک بچا لیں. ہم نے ترجیح دی ملک بچانے کو. پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ جا رہے تھے اکتوبر نومبر، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں معلوم تھا کہ ہم جا رہے ہیں. یہ مختلف انٹرویوز میں سابق پرائم منسٹر صاحب اور ان کے منسٹرز نے بار بار کہا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کر آئے ہیں، یہ 4 دن نہیں چل سکیں گے، ملک ڈیفالٹ ہوگا اور جلد سری لنکا کی طرح خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو کے ختم ہو جائے گا. اچھا، پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کرم کیا کہ ملک ڈیفالٹ بھی نہ ہوا، نہ یہ سری لنکا بنا. ہم جو آئی ایم ایف کے ساتھ جب پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی، ڈیزل کی اوپر جا رہی تھی، انہوں نے ایک دم گرائی. وہ ساری برودی سرنگیں تھیں جو انہوں نے بچھائی، اور اس جو معاہدہ انہوں نے کیا پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیے بغیر سارا کچھ، پھر اس معاہدے سے بھی ہٹ گئے. اور پھر جو حشر ہوا اور جس طریقے سے یہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی، اسے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی دوبارہ سارا وہ اس معاہدے کو دوبارہ بحال کرانا پڑا اور باقی ساری چیزیں ہوئی. اس میں ساری چیزیں ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جب 2 دفعہ موقع ملا ہے، ہم نے تقریباً مختلف اوقات میں 35 روپے کے قریب ہم نے پیٹرول ڈیزل سستا بھی کیا. اور اب جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، ہمیں احساس ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں انہیں سارا. مگر دوسری طرف یہ تھا کہ جن حالات میں جس دلدل میں یہ چھوڑ گئے تھے، ہم نے 15 ماہ میں کوشش کی کہ اس دلدل سے ملک کو نکالیں، ڈیفالٹ سے ملک کو بچا لیں. اور جس طرح یہ امید کر رہے تھے یہ برودی سرنگیں ہم بچا گئے، یہ ملک سری لنکا بنے گا، ہم نے اس سے بھی ملک کو بچایا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جب کمپین میں جائیں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ پچھلے 15 سال میں جو کچھ ہم کر سکیں. ہم غربت کے خاتمے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم نے 70% اضافہ کیا ہے، اور نئی ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ایک بے نظیر رجسٹری ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں خواتین اور بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی ہم نے وہ کیا ہے سارا. تو اس میں ہم نے، اور اس کے پیسوں کا بھی مہنگائی کی وجہ سے ان کے پیسے بھی ہم نے بڑھائے ہیں، سارا کیا. تو جو کوشش ہو سک رہی ہے، اور اسی طرح ڈیولپمنٹ کی طرف بھی ہم آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ جو رکی ہوئی تھی، اور پھر جس طریقے سے سی پیک کو سلو ڈاؤن کیا گیا تھا، اور چائنا ہم سے ناراض تھا، سعودیہ جیسا ہمارا دوست اسلامی ملک وہ ہم سے خفا تھا. اسلامی ممالک ترکی اور ملیشیا کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا، کمٹمنٹ کر کے ان کی کانفرنس میں گئے، ان کی سرخی ہوئی، وہ ہمارے سے ناراض تھے. مڈل ایسٹ کے ممالک ہمارے سے، یورپین کنٹری. تو ہمیں تو اندرون ملک بھی محاذ سنبھالنا پڑا، اور کولیشن گورنمنٹ نے جناب میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں اندرون ملک بھی ایک پورے طریقے سے ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی. اور پھر انٹرنیشنل لیول پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح محنت کی کہ دوبارہ سی پیک کا سٹارٹ کرایا، چائنا کو دوبارہ ٹریک پر لے کر آئے، سعودی عرب کو، ملیشیا، ترکی کو، مڈل ایسٹ کو، خاص طور پہ یورپی یونین، وہاں پر جس طریقے سے جو سرمایہ کا مظاہرہ ہوا جب انڈیا نے 370 آرٹیکل اس کے ختم کیا، اور 35A میں ترمیم کی انہوں نے کشمیر والے مسئلے میں. اور یہ مودی اور عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے، اور واپسی پر آ کر جس طرح انہوں نے کہا کہ جی میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں دوسری دفعہ. تو یہ ساری چیزیں تھیں. پھر آدھا گھنٹہ لوگوں کو باہر سڑکوں پر ٹھا کے کہ جی سر اب یہ تمام تر چیزیں جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر اب دیکھنا ہے کہ اس کا
رد عمل لوگوں تک کیسے اور عمل کیسے وہ پہنچتا ہے. اچھا ایک چیز جو ہے وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے کہا کہ دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل. تو سر آپ کے اپنے جو بھائی ہیں نوابزادہ صاحب منصور صاحب تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے, تو اب آپ کو ان کو بھی حق و صداقت کی طرف لانے کا کوئی پلان ہے کیا؟ آگے ان کا کیا اثر ہے؟ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, نئی جماعت کی طرف آ رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, کدھر کیا پلان ہے آپ کے گھر میں؟ دیکھیے جمہوریت ہے, انہیں پورا ہے کہ انہوں نے نواز صاحب کے بعد پی ڈی پی کو ہیڈ کر رہے تھے وہ, جی ہاں. تو انہوں نے پی ٹی آئی میں ضم کی اور انہوں نے جوائن کیا پی ٹی آئی کو, جی ہاں. اور اب بھی وہ پی ٹی آئی میں ہیں. میں شروع سے اس میں پیپلز پارٹی میں 13 میں بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا, جی ہاں. 18 میں بھی میں پیپلز پارٹی کے اس پہ, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 23-24 کا جو الیکشن ہے یہ بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ نواب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, نوابزادہ افتخار احمد صاحب. اور معاملہ یہ ہے کہ اب اگلے آنے والے الیکشن میں اور الیکشن کی تیاری میں کس طرح سے یہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں اس وقت ہیں وہ جائیں گی. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر مزید بات.